کرتا ہسبینڈ وائف کا, اور میں سبحان اللہ بہت زیادہ کیسز آ رہے ہیں ہسبینڈ وائف کے بیچ میں جو ایشوز ہیں. ٹاپ ون ریزن جو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے میرٹل ایشوز میں جو بن رہی ہے ہسبینڈ کی طرف سے یا وائف کی طرف سے, وہ کون سی ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے اتنے زیادہ ناچاکیاں, ہسبینڈ وائف میں ایشوز, لڑائیاں, اور پھر الٹیمیٹلی بات ڈائیورس تک بھی پہنچ جاتی ہے؟ تو چونکہ آپ ماشاء اللہ فیملی کاؤنسلنگ, کپل کاؤنسلنگ میں بھی انوالوڈ ہیں اور بہت سے لوگ آپ کے پاس آتے ہوں گے, آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے؟ جی یہ بالکل صحیح آپ کی آبزرویشن ہے. معاشرے میں ہسبینڈ وائف کانفلکٹس بہت بڑھ گئے ہیں, پیرنٹ چائلڈ کانفلکٹس بڑھ گئے ہیں, بلکہ دوستوں میں بھی کانفلکٹس بہت بڑھ گئے ہیں, اور وہ بہت سیویئر قسم کے اور بہت زیادہ انٹینس, لوگوں کے اختلافات کی شدت بہت زیادہ ہو گئی ہے. اس میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ہسبینڈ وائف کی بات کریں تو ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہیں اسپاؤسز کو, اور اپنے اوپر دیکھنے کی توفیق کم ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو سمجھیں یا دوسرے کو سمجھیں. دوسرے سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, دوسرے کو جج کر رہے ہیں, دوسرے سے اپنی خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں, اور پھر اس پہ ناراض ہو رہے ہیں اگر وہ پوری نہیں ہو رہی. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے, اور ایموشنل ایک کنیکٹ جو ہے وہ کمزور ہے. کیسے پیدا ہوتا ہے یہ نہیں جانتے. ایموشنل بہت ہیں, لیکن ایموشنل کنیکشن کیسے بنتا ہے یہ نہیں آتا. تو یہ میں سمجھتا ہوں بڑا مسئلہ ہے, اور اپنے آپ کو سمجھنا جو ہے وہ بھی نہیں ہو رہا. بلکہ اگر میں اور پیچھے سے چلوں تو بہت سے بچے ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں, جب وہ چھوٹے تھے, جب اگر میں یوں کہوں کہ یہ ابو امی جب چھوٹے سے تھے, جب ابو بچے تھے تو ان کی ایموشنل نیڈس پوری نہیں ہوئیں. جب امی جان چھوٹی سی تھیں تو ان کی ایموشنل نیڈس پوری نہیں ہوئیں. پھر جب وہ بڑی ہوئیں تو ان کی ایجوکیشن نے اور لائف کی اور مصروفیات نے انہیں اپنے سے باہر کی دنیا میں بہت زیادہ مگن کر دیا. اپنے اوپر ریفلیکٹ کرنے کا موقع انہیں نہیں ملا. تو 3 اگر میں لیولز پہ کہوں, پہلا لیول کہ جب وہ چھوٹے تھے تو ان کی ایموشنل نیڈس پوری نہیں ہوئیں. جب وہ بڑے ہوئے تو وہ اتنے آکیوپائیڈ ہو گئے اور فاسٹ پیسڈ ورلڈ کے اندر دوسری چیزوں میں اتنے انوالو ہو گئے کہ رک کر یہ سوچنا کہ مجھے غصہ کیوں آتا, میں اتنی جلدی ڈاؤن کیوں ہو جاتا ہوں, میں اتنی جلدی ایک ٹیمپر کیوں لوز کر دیتا ہوں, یا میں اتنی جلدی اداس کیوں ہو جاتا ہوں, یا میں اپنی ایموشنز کو انڈرسٹینڈ کیوں نہیں کرتا. اپنے ایموشنز کو سمجھنے کے لیے بھی اس کے پاس وقت نہیں ہے. تو یہ دوسرا مسئلہ ہے. تیسرا مسئلہ جو اس کے بعد آتا ہے کہ اب اگر چلیں یہ 2 مسئلے ہو گئے, آپ کو بچپن میں ایموشنل نیڈس پوری نہیں ہوئیں, بڑے ہوئے تو اتنے آکیوپائیڈ ہیں کہ اپنے اوپر غور نہیں کرتے. اب تیسرے ایک امکان یہ ہے کہ آپ کو ایک ایسا شعور مل جائے, آپ کو مائنڈفل, بلکہ آپ کو ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ مل جائے دین کی یا اس علم کی جو چیزوں کو ٹھیک جگہ رکھنے پر آپ کی مدد کرے. آپ کہیں کہ اچھا یہ شوہر ہے, اس کا یہ مقام ہے, یہ میرا مقام ہے, یہ ہمارے تعلق کے آداب ہیں. تو وہ علم نافع مل جاتا تو اس لینس کی مدد سے چیزوں کو پکڑ لیتے, ٹھیک کر لیتے, تو وہ کام بھی نہیں ہوا. تو یہ اب چیزیں جو ہیں وہ ذرا کنٹرول سے باہر نکلتی بھی نظر آتی. اس میں سوال بھی آپ نے بھی شروع میں کہا نا ایموشنل نیڈس پوری نہیں ہوئی, جو وہ کیا ہوتی ہیں جنرلی, کہ جو بندہ ہم کہہ سکتے ہیں یار اس ہاؤ ول ون آئیڈینٹیفائی کہ یار میری کون سی ایموشنل نیڈس پوری ہیں. وہ تو یاد بھی نہیں ہے نا, بچپن میں مجھے ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ طریقے سے ہوا, گھر میں کوئی ماحول تھا, سب بہن بھائیوں کو بھی ملا. ایک تو ہوتا ہے کہ ایوری بڈی کمز آؤٹ آف اٹ ان اے ڈفرینٹ وے. 3-4 بچے ہیں, ان کی پیرنٹنگ اسٹائل 19-20 کا فرق تو اوبیسلی ود ایج ہوتا ہی ہے. بٹ ہم ایک بندہ جب آپ نے کہا نا اب تیسری اسٹیج پر آ گئے, اس کو چلے تھوڑا بہت شعور بھی ہو گیا, وہ سوچ بھی رہا ہے کہ یار اچھا میری کوئی نہ کوئی ایشوز ہیں, مطلب جیسے آپ نے کہا ٹیمپر کا ایشو ہے یا سیڈنس کا ایشو ہے. اب وہ کیسے اس کو آئیڈینٹیفائی کرے کہ اس کو اوور کم کرنے کے لیے کیا یہ جو بچپن کا ٹراما ہے یہ اوور کم ہو بھی سکتا ہے, نہیں ہو سکتا, کتنا مشکل ہے, کتنا آسان, تھوڑا سا اس پہ ذرا تھوڑی سی بتائیں. جی بالکل ہو سکتا ہے, لیکن اس کو اوور کم کرنے کے لیے, یعنی بچپن میں اگر ایسی صورتحال رہی ہو تو انسان اپنے اوپر اگر وہ ارادہ کرتا ہے, اگر وہ نیت کرتا ہے اور اس کو وہ علم ملتا ہے کہ کس طرح اپنے اوپر کام کیا جائے, تو انسان اپنے اوپر بہت کام کر سکتا ہے. الحمدللہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اور پھر وہ اللہ سے دعا بھی کرتا ہے اور اللہ اس کے اوپر فضل کرتا ہے.
لیکن جب ہم بچپن پہ دیکھتے ہیں ایموشنل نیڈس کیا ہیں، پہلے ذرا اگر ہم اسے دیکھیں کہ ایموشنل نیڈس ہیں کیا. ایموشنل نیڈس بڑی ظالم ہیں اور ایموشنل نیڈس اگر پوری نہ ہوں تو میں اسے کہتا ہوں کہ آپ نے وہ ہم سب نے سنا ہے پاکستان میں سوسائڈ بامبر. جی. تو اگر کسی انسان کی ایموشنل نیڈس پوری نہ ہو نا تو انسان ایک ایسا سوسائڈ بامبر بنتا ہے جو ایک دفعہ نہیں پھٹتا، وہ روزانہ پھٹتا ہے کسی نہ کسی کی لائف میں، اور کچھ نہیں تو اپنے لیے بھی وہ سیلف ڈسٹرکٹیو بن جاتا ہے اگر ایموشنل نیڈس پوری نہ ہوں. ایموشنل نیڈس کیا ہیں، یہ بہت اہم بات ہے. تو اس کو ذرا ہم پیچھے سے دیکھتے ہیں. ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ جب اپنی نیڈس کو لسٹ ڈاؤن کرتے ہیں کہ میری نیڈس کیا ہیں، لائف میں میری بڑی نیڈس کیا ہیں، تو وہ روٹی، کھانا، مکان، گاڑی، کپڑے، جوتے، چیزیں، مٹیریل، ان کو مٹیریلسٹک جو مٹیریل نیڈز ہیں ان کو لسٹ ڈاؤن کرتے ہیں. لیکن ہماری لائف کی جو زیادہ بڑی نیڈز ہیں، اگر کسی بچے کو، میں اس کے بارے میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بچہ بڑا ہو جائے، ساری زندگی اسے جوتا نہ ملے پہننے کے لیے، ٹھیک ہے، مارنے کے لیے تو بہت سے لوگوں کو مطلب پڑ رہا ہوتا ہے، اللہ اس سے بچائے، لیکن اگر کسی بچے کو کبھی پاؤں میں جوتا نہیں ملا، ایک سینیریو ہے. دوسرا سینیریو یہ ہے کہ اسے محبت نہیں ملی. تو جو نقصان محبت کی ایبسنس سے ہوگا وہ جوتے کی ایبسنس سے نہیں ہوگا، بلکہ جوتے کی ایبسنس سے بہت ممکن ہے کہ اس کی گراؤنڈنگ اچھی ہو، مٹی کے اوپر چلے گا، اس کو جو ہمارے جس طرح کے شوز ہیں وہ گراؤنڈنگ کو ہونے نہیں دیتے. تو ممکن ہے، میں یہ ایک ایکسٹریم اگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کہ ایموشنل نیڈس کیا ہوتی ہیں. ہر بچے کی، بلکہ ہر انسان کی یہ ضرورت ہے کہ اس کو چاہا جائے، اس سے محبت ملے، اور محبت آسانی سے ملے، اس کو رسپیکٹ ملے، رسپیکٹ انکنڈیشنل ہو، اس کو توجہ ملے اور توجہ بھرپور ہو. تو 3 چیزیں میں نے بات ابھی کی. محبت ملے، محبت آسانی سے ملے، اس کو رسپیکٹ ملے، رسپیکٹ انکنڈیشنلی ملے، اس کو اٹینشن ملے اور اٹینشن ہولسم ملے. اب وہ بچے جنہیں اگر ابو جان یا امی جان کی اٹینشن حاصل کرنے کے لیے بڑی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، اور پھر اتنی مشکل سے، اتنی دیر سے امی کو بلا رہے تھے، بڑی مشکل سے امی نے دیکھا اور امی نے ہاں بولو کیا کہہ رہے ہو، اور اب امی یا ابا جو ہیں وہ اپنی ڈیوائس پہ لگے ہوئے ہیں، بولو نا میں سن تو رہی ہوں. تو ہم اچھا بچہ کیا کرتا ہے، وہ ہمارا چہرہ پکڑ کے نا وہ یوں کر کے موڑے گا کہ آپ ادھر تو دیکھیں، اور آپ اریٹیٹ ہوتے ہیں، کیا ہے میں سن تو رہی، کان سے سن رہی ہوں نا. تو لیکن یہ کہ بچہ یہ چاہتا ہے کہ اٹینشن جب اسے ملے تو اسے ہولسم اور پوری اٹینشن ملے، مطلب اس اٹینشن کو وہ ایکسپیرینس کرے. مطلب جب آپ اس کو توجہ دیں تو آپ کا پوسچر، آپ کی فیشل ایکسپریشن، آپ اس کو آئی کانٹیکٹ دیں، اور بہت اچھا ہے کہ آپ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیں، آپ اس کو قریب بلا لیں، اور آپ اس کو جب آپ اسے دیکھ رہے ہوں تو آپ اسے فل اٹینشن دے رہے ہوں. تو ہماری پرابلم یہ ہے کہ بہت سے بچوں کو، بیویوں کو فل اٹینشن نہیں ملتی، ان کو شوہر کو فل اٹینشن نہیں ملتی. یہ جو میں 3 لفظ کہہ رہا ہوں، رسپیکٹ انکنڈیشنلی ملے، لو کنوینئنٹلی ملے، آسانی سے ملے، اور اٹینشن فلی ملے. تو یہ جو فل اٹینشن ہے یہ نہیں ملتی. تو